السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ ود نجم سیٹھی. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. ناظرین, آج کے دن میں بھی پاکستان میں بھی بہت اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں. آج پارلیمنٹ میں 18ویں ترمیم کا بل پیش کر دیا گیا جس کے اوپر ایک لحاظ سے ڈیبیٹ بھی شروع ہوگی. رضا ربانی صاحب نے بھی اس کے اوپر کافی ڈیٹیلڈ اپنا اس کو ایک طریقے سے انٹروڈیوس کروایا. اور دوسری طرف یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آج اٹارنی جنرل صاحب نے خود استعفیٰ دے دیا, اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے. آج سیکرٹری لا جو تھے جسٹس عاقل مرزا صاحب وہ بھی 2 ہفتے کی رخصت پہ چلے گئے ہیں اچانک. اب ایک تاثر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شاید زرداری صاحب اور یہ حکومت بھاگ رہی ہے سوئس کیسز کو ری اوپن کرنے کے سلسلے میں. اب اس سے کیوں انحراف کیا جا رہا ہے, اس سے کیوں بھاگا جا رہا ہے, اس بات کا اندازہ بھی بہت سے لوگوں کو ہے. مختلف تجزیات بھی کیے جاتے ہیں اس کے اوپر. جو سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ وجہ کیا ہے. کیا وہ $60 ملین جو زرداری صاحب کے ارد گرد جو سوال ہے گھومتا رہتا ہے وہ ان کے گلے میں اٹک گئے ہیں؟ کیا وہ موجود بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ اور اگر نہیں موجود تو زرداری صاحب پھر آ کے کہہ دیں جی کہ اگر امیونٹی کی بات وہ کرتے ہیں تو ایک طرف اپنی امیونٹی جو ہے وہ سبمٹ کر دیں اور کہیں جی ٹھیک ہے مجھے ٹرائی کریں, میں بالکل صاف ہے, میرے اوپر تو کوئی الزام نہیں ہے, اور اپنے آپ کو ایگزونریٹ کروا لیں سپریم کورٹ سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ زرداری صاحب کے ارد گرد جو یہ سوال منڈلا رہے ہیں یہ انہیں کس طرف لے کے جاتے ہیں, اس گورنمنٹ کو کس طرف لے کے جاتے ہیں. اب سپریم کورٹ نے ڈیوٹی لگائی تھی سیکرٹری لا کی کہ گورنمنٹ کی طرف سے لیٹر جانا چاہیے ٹو دا سوئس گورنمنٹ کہ کیسز ری اوپن ہوں, لیکن وہ لیٹر ابھی تک نہیں گیا. سیٹھی صاحب, زرداری صاحب کے حوالے سے بات کریں. یار وہ ثانیہ کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات ہونی چاہیے. چلیں اچھا نہیں, میرا مطلب ہے کہ آپ ہمیشہ وہی سیریس باتیں, آج بھی تھوڑی سی ذرا آپ مجھے, چلے میں آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں, آپ بڑے بنتے ہیں, آپ بڑے سوال پوچھتے ہیں, آج میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں. اگر یہی ثانیہ والا کیس پاکستان میں ہوتا کہ ایک یہ شادی ہو رہی ہوتی, 2 مسلمان 2 پاکستانی شادی ہو رہی ہوتی, اور ایک بیوی یا ایک خاتون اٹھ کے یہ کہتی کہ اس کی شادی میرے ساتھ ہوئی ہے, میں نے اجازت نہیں دی, یہ کیسے شادی کر رہا ہے, اور وہ کہتا نہیں میں نے تو شادی نہیں کی, اور یہ کیس یہاں ہو رہا ہوتا تو کیا ہوتا؟ چلے آپ ہی مجھے بتا دیجیے. کنسنٹ ریکوائرڈ ہوتی نا, کنسنٹ لینی پڑتی ان کو پہلی بیوی سے, اپنی پہلی بیوی سے کنسنٹ لینی پڑتی. اور شعیب ملک کہہ رہے ہوتے کہ نہیں میں نے کنسنٹ لے لی ہے. ہاں تو وہی والی بات ہے, وہ تو پروو کرنے کی انہیں ضرورت ہی نہیں, وہ تو کہتے ہیں میں نے لے لی ہے کنسنٹ. کیسے لی ہے؟ چلے وہ کہیں گے میں نے ایسے, میں نے ٹیلی فون پہ لے لی, میں نے ایس ایم ایس پہ لے لی, اور اپنی طرف سے ان کے فون سے SMS بھی کر دے. تو مطلب فرق تو وہاں اور یہاں میں فرق کیا ہے؟ کیا وہاں بھی وہ اگر وہ کی آج یہ کہہ دیں کہ میں نے اجازت لے لی ہے ان سے, وہ تو کہتے ہیں نا کہ میں نے اجازت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ جو سزا ہے اگر جھوٹ بولا جائے تو وہ کیا ہے؟ وہاں بھی مسلم لا یہ کہتا ہے کہ آپ ایک شادی کے بعد دوسری شادی کر سکتے ہیں مسلمان اگر ہیں پائیں, ٹھیک ہے. یہاں بھی قانون کہتا ہے کہ آپ شادی کر سکتے ہیں. تو فرق کیا ہے دونوں قانون میں؟ کوئی ہے آپ کے ذہن میں کوئی فرق؟ وہاں بھی اجازت لینی پڑتی ہے پہلی بیوی سے, یہاں بھی اجازت لینی پڑتی ہے پہلی بیوی سے. اور جو جس طریقے سے آپ یہاں ثبوت دیتے ہیں لی یا نہیں لی پہلی بیوی سے اجازت, وہاں بھی اسی قسم کی چیز ہے. تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ کوئی ہے فرق؟ آپ کو پتا ہے کہ نہیں؟ پینل پروویژنز کا فرق ہے نا, اٹریکٹ کریں. دیکھیں وہاں 402 کا پرچہ ہو گیا شعیب کے اوپر, یہاں 402 کا پرچہ نہ ہوتا. یہ فرق ہے. فرق یہ ہے کہ وہاں کا محمدن لا اور یہاں کا محمدن لا یا مسلم لا ایک ہی ہے, مگر ہمارے جب وہ 1960s میں جو فیملی لاز آئے اس کے بعد پاکستان پینل کوڈ کی جو پروویژنز تھیں ان کو ہٹا دیا گیا اور صرف مسلم لا کی پروویژنز لگا دی گئی. ہم نے اسی پروگرام پہ ڈسکشن کی تھی کہ اگر اس قسم کی صورت ہو تو کیا ہو, پہلی بیوی سے اجازت لے لے, اگر نہیں لی تو بہت سے ہلکے طریقے ہیں دکھانے کے کہ اجازت لی, اور اگر یہ پہلی بیوی کہہ بھی دیتی ہے میرے سے اجازت نہیں لی اور ثبوت بھی مل جاتا ہے کہ اجازت نہیں لی, تو میکسیمم سزا آپ کو 1 سال کی ہو سکتی ہے, 5,000 جرمانہ اور 5,000 روپے جرمانہ ہو سکتا ہے, اور آپ کی دوسری شادی جو ہے وہ لیجٹمیٹ ویلڈ رہتی. اور یہاں سال کی بھی سزا نہیں ملتی, وہ 10 دن 15 دن کی سزا ہو جاتی ہے, یا وہ کہتے ہیں سزا چھوڑ دیجئے, چلے 10,000 روپے دے دیجئے, 20,000 روپے دے دیجئے. لاز بڑے ریلیکسڈ ہیں. تو یہاں وہ اگر شعیب ملک یہاں ہوتے اور نکاح بھی کیا ہوتا اور مانتے کہ میں نے نکاح کیا ہوا ہے, اور جا کے شادی کر لیتے اور پہلی بیوی اتنا شور وور ڈالتی تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا ان کو. یو وڈ ہیو گاٹ اوے ود اٹ. زیادہ 5-10 ہزار روپے دیتے تو فارغ ہو جاتے. وہاں ایسے نہیں ہے. وہاں ان کے اوپر اب 402 کا مقدمہ ہو گیا. یہ مانتے ہیں کہ میں نے نکاح نامہ پہ سائن کیا ہے, مگر نکاح نامہ ایک ہوتا ہے کانٹریکٹ بٹوین 2 پیپل. کانٹریکٹ کے اوپر کانٹریکٹ لا اپلائی کرتا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں, اور پھر وہاں کی انڈیا کی پینل پروویژنز جو ہیں وہ لگ جاتی ہیں. اس لیے 402 کا مقدمہ ہو گیا کہ اس نے فراڈ کیا.
عائشہ سے کہہ رہی ہے کہ 420 ہم نے فلموں میں دیکھا ہوا نا 420 کا ہو گیا. اگر بھائی یہ تو 420 اس نے میرے سے فراڈ کیا. اب عدالت میں جا کے پروو کرنا ہوگا کہ کیا فراڈ ہوا یا نہیں ہوا. یہ کہتا ہے کہ میں نے نکاح نامے پہ سائن کیے ہیں مگر میرا کانٹریکٹ نہیں ہوا تھا, اور یہ پروو کرے گا جا کے وہاں کی عدالت میں کہ میں نے کانٹریکٹ میرا جو ہے وہ سائن ہوا ہے مگر کانٹریکٹ فلفل نہیں ہوا, اور اس لیے وہ اب دوسری شادی, اتنی کانفیڈنس ہے اس میں کہ وہ دوسری شادی کر رہا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ دوسری شادی وہ کر لے, انڈر مسلم لا اس کو زیادہ پنشمنٹ نہیں ہوگی, مگر اگر یہ پروو ہو جاتا ہے کہ یہ اس نے فراڈ کیا تو پھر اس کو 7 سال کی سزا ہو سکتی ہے وہاں. اچھا, اس لیے 402 کا انہوں نے مقدمہ کیا. اس لیے کل پرسوں ترسوں اس کو میجسٹریٹ کے سامنے جانا پڑے گا, اور اگر میجسٹریٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں یہ لگتا ہے کہ یہ 402 پکا کام ہے, تو پھر وہ اس کو جیل میں بھی بھیج سکتا ہے. پھر اس کو جیل سے اس سے پہلے پری اریسٹ بیل لینی پڑے گی, اس کے بعد بیل لینی پڑے گی. اچھا, بیل لے کے بھی شادی کر سکتا ہے, شادی کو نہیں روکا جا سکتا انڈر لا, مگر سزا دی جا سکتی ہے, جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے. یہاں ایسی صورتحال نہیں. سیٹھی صاحب, میں کوشش کرتا ہوں, ہمارے پاس وہ ایک پریس کانفرنس کی تھی کل شعیب ملک نے اور ثانیہ مرزا نے, جس کے اندر وہ کافی ایجیٹیٹڈ نظر آ رہے تھے دونوں, لیکن بڑے شعیب ملک نے بھی کوشش کی لوگوں کو جسٹیفائی کرنے کی, کلیریفیکیشن دینے کی. تو میرے خیال میں وہ ذرا دیکھ لیں, اس کے اندر کچھ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں, ان کے اوپر بھی آپ سے بات ہو سکتی ہے. اس کو زیادہ بڑا بنانے کے بجائے وائی ڈونٹ یو جسٹ گو اینڈ آسک دیم اور آسک ہر ٹو کم آؤٹ اینڈ آنسر دیز کوسچن. آپ لوگ بیٹھ کے میں بھی بول لوں گا, آپ بھی بول لو گے, جسٹ کم ٹو دا کیمرا اینڈ آنسر دوز کوسچن. جو پکچرز آپ جو میری پکچر وہ دکھا رہے ہیں, دیٹ لیڈی آئی یوزڈ ٹو کال ہر آپا, اینڈ آپا مینز ایلڈر سسٹر, اینڈ دے آر آسکنگ می ٹو ڈیوورس ہر. پلیز فار گاڈ سیک تھوڑا سا آپ اس بات کو سمجھیے اور ان کو بولے کہ باہر آئیں, باہر آ کے بات کریں. اگر ایموشنلی بلیک میل کرنا ہے کسی کو تو رونا مجھے بھی آتا ہے. میری جو مدر ہیں وہ بھی ہارٹ کی پیشنٹ ہیں, رونے کو میں بھی یہاں پہ رو سکتا ہوں, لیکن آئی ایم اسٹرانگ اینڈ آئی ہیونٹ ڈن اینی تھنگ رانگ. آئی ایم کوآپریٹیو ود دا پولیس اینڈ ود دا انڈین گورنمنٹ, بٹ آئی ارن ریسپیکٹ and for that I will do everything. خدا کے واسطے اس کو کورٹ پہ چھوڑنا چاہیے, نہ خود کو اپنے آپ کو کوئی, آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح بات ہے کہ آپ کسی کے اوپر جھوٹے الزام ڈالیں بفور اٹ از پروف. ظاہر بات ہے کوئی نہیں دیکھنا چاہے گا کہ آپ کی شادی کے پہلے یہ سب آپ دیکھ رہے ہو ٹی وی پہ. اٹس ناٹ اے ویری گڈ فیلنگ. سیٹھی صاحب, آپ وہ کہہ رہے پہلی شادی, وہ تو کہتے ہیں آپا میں بلاتا تھا. نہیں تو چلیں, میں یہی آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ وہ تو ڈینائی کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے شادی ہوئی نہیں, نکاح نامہ پہ سگنیچر اس کے, مگر وہ کہتا ہے کہ شادی نہیں ہوئی. نکاح نامہ ایز اے کانٹریکٹ, باقی سارا کچھ بلینک پڑا ہوا ہے, تو بلینک نکاح نامہ جو ہے جس پہ سائن بھی ہو جائے وہ کانٹریکٹ نہیں ہوتا. تو وہ تو ڈینائی کر رہا ہے کہ شادی, یہ ڈینائی نہیں کر رہا کہ میں نے سائن کیے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے شادی نہیں کی. تو اس لیے فراڈ کا پرچہ انہوں نے لگایا ہے اس میں. اگر وہ کہتا تھا میں نے شادی کی ہے تو پھر 420 کا پرچہ نہ لگتا. اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں چلے آپ, کیا یہاں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں, عدالت میں چلے, وہاں پروو ہو جائے گا 420 ہے یا نہیں ہے. اور اگر 420 پروو ہو جاتا ہے تو 7 سال کی سزا ہو جائے گی انہیں, اور اگر 420 پروو نہیں ہوتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اور شادی ان اینی کیس ہو جائے گی. نو ون کین اسٹاپ دیئر میرج. یہ ہے کہ شادی نہیں رک سکتی, وہ کہتے ہیں یہ شادی نہیں ہو سکتی, یہ شادی ہوگی. اچھا سیٹھی صاحب, ایک اور بات, وہ آج فاروق حسن صاحب وہ عائشہ صدیقی کے وکیل ہیں یہاں پر, اور وہ کوشش کر رہے ہیں, آج بھی ان کے بیانات آ رہے تھے, اب ان کو بھی کریٹیسائز کیا رہا ہے کہ وہ سستی شہرت لے رہے ہیں, اور ان کو خواہ مخواہ اپنے جو ہمارے سپر اسٹار ہیں, اتنے بڑے پلیئر ہیں شعیب ملک, ان کو اس طرح سے خراب نہیں کرنا چاہیے, ان کے اگینسٹ نہیں اپیئر ہونا چاہیے. ٹائم بہت تھوڑا ہے, تو میں صرف یہ کہوں گا کہ فاروق حسن صاحب کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. مطلب کچھ پبلسٹی, اس قسم کی چیپ پبلسٹی نہیں لینی چاہیے تھی. اور اس وقت سارے ملک کا سینٹیمنٹ ایک طرف جا رہا ہے, اور پہلے انہوں نے کہا کہ کل تک میں یہ کر دوں گا, آج کہتے ہیں مجھے وہ فیکس نہیں آئی, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا. اس از چیپ پبلسٹی. فاروق حسن صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اسٹریٹ. سیٹھی صاحب, یہاں ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو حکومت کے حوالے سے, زرداری صاحب کے حوالے سے, ان کی اسپیچ کے اندر کل جو اشارے تھے ان کے حوالے سے بھی مزید بات کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ رمیش گپتا نے جو آج دنیا نیوز سے بات کی وہ بھی آپ کو دکھا سکیں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.